توبہ کرنے والے کے ذہن میں بس اوقات یہ اشکال ہوتا ہے کہ میں نے تو جی زندگی کے پچھلے 30 سال گناہوں میں گزار دیے، میں نے تو بہت گناہ کیے، اتنے سارے گناہ میرے اللہ معاف کر دیں گے؟ جی ہاں، جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ فرمایا اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ سمندروں کے پانی کے قطروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر ہیں، تیرے گناہ تھوڑے ہیں، میری رحمت زیادہ ہے، تو توبہ کرے گا، میں تیری توبہ کو پھر بھی قبول کر لوں گا۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو سعید بن مالک بن سنان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے 100 بندوں کو قتل کیا تھا۔ وہ توبہ کی نیت سے گھر سے چل پڑا، رستے میں موت آ گئی، اللہ نے توبہ کی نیت سے چلنے کی بنا پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ کبھی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی بد کردار مجھ پر چڑھائی کرتے ہیں، جی میں تو گناہوں سے بچتی ہوں، مگر وہ جو بندہ ہے نا وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، کالیں کرتا ہے، میسج کرتا ہے، میں نے تو سم بھی بدل لی، پھر کہیں سے اس نے میرا نمبر تلاش کر لیا، میں کیا کروں؟ بھئی بات سیدھی ہے کہ جب آپ نے توبہ کر لی، اب کوئی آپ کو گناہ پہ مجبور کیسے کر سکتا ہے؟ صحابہ اللہ عنہم کے واقعات دیکھیے۔ کعب بن مالک اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جانے میں دیر ہو گئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا کہ تم اللہ سے معافی مانگو، جب تمہاری معافی کی خبر آ گئی تو ہم آپ سے بولنا شروع کر دیں گے، اور سب ایمان والوں کو کہا کہ ان دنوں ان سے گفتگو نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ خود میری بیوی مجھ سے بات نہیں کرتی تھی، اور میرے اوپر عجیب ڈپریشن کی کنڈیشن تھی، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 50 دن کا تقریباً یہ لمبا معاملہ تھا۔ قرآن پاک نے کہا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، حتیٰ کہ زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود اس پہ تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کا اپنا جینا تنگ ہو گیا، وظنوا، اور ان کا یہ گمان ہوا، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، اب اللہ کے سوا کوئی ملجا اور ماوا نہیں۔ کہتے ہیں اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہیں، اگر اس دوران میری موت آ گئی تو میرا حشر میں انجام کیا ہوگا؟ اور کبھی یہ خیال آتا کہ اگر اس دوران نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لیا تو پھر میں قیامت کے دن اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ تو مجھے سکون نہیں تھا، میں بہت غم زدہ تھا۔ اس حال میں میں باہر نکلا بازار میں، مجھے ایک بندہ ملا جو قریبی ملک کے بادشاہ نے جس کو بھیجا تھا اور اس کو رکہ دیا تھا، اور اس نے رکے میں لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے صاحب نے آپ کے ساتھ قطع تعلقی کر رکھی ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم خزانے کے منہ کھول دیں گے، بڑے سکون سکھ کی زندگی گزاریں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ گناہ کی آفر تھی، کفر پہ آنے کی آفر تھی، میں نے اس رکے کو پڑھ کے اس کے ٹکڑے کیے، اور تنور جل رہا تھا آگ والا، میں نے اس آگ کے اندر اس کو ڈال دیا۔ آپ بھی ایسے ہی کریں کہ جس طرح انہوں نے خط پھاڑ کے آگ میں ڈالا، کوئی آپ کو خط لکھے پھاڑ کے آگ میں ڈالیں، کوئی میسج کرے اس کو ڈیلیٹ کر دیں، کوئی فون کرے اس کو اٹینڈ ہی نہ کریں۔ جب آپ نے عہد کر لیا، اب کوئی کیسے گناہ پہ مجبور کر سکتا ہے؟ ایک صحابی تھے حضرت مرشد رضی اللہ تعالی عنہ، زمانہ کفر میں، جاہلیت میں ایک عورت کے ساتھ ان کے تعلقات برے تھے، چنانچہ یہ مدینہ طیبہ آ گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کو
تجارت کے سلسلے میں مکہ مکرمہ جانا پڑا۔ یہ مغرب کے بعد گلی میں سے گزر رہے تھے کہ وہ عورت جس کا نام عناق تھا وہ باہر نکلی اور اس نے دیکھا تو اس نے بڑا وارم ویلکم کیا، ہیلو ہاؤ آر یو، آئی مس یو، آئی لو یو، جو گانے گاتی ہیں لڑکیاں وہی اس نے بھی گانے شروع کر دیے۔ تو انہوں نے اس کو ریسپانس نہ کیا۔ وہ بڑی حیران، مرشد تم وہی ہو نا کہ جو مکہ کی گلیوں میں میرے پیچھے پھرتے تھے، مجھے منتیں کرتے تھے، میری سماجت کرتے تھے کہ تھوڑا وقت میرے ساتھ گزار لو، اور میں تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاتی تھی۔ آج تم اتنے بے پرواہ کہ میری طرف دھیان ہی نہیں کرتے۔ سنو، میرا خامند سفر پہ گیا ہوا ہے اور میں گھر میں اکیلی ہوں، تم اپنے کام سمیٹ کے آ جانا، ہم آج رات دونوں اکٹھا گزاریں گے۔ اس عورت نے گناہ کی دعوت دی۔ مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں آؤں گا۔ اس دوران اس نے دیکھا کہ یہ شخص تو میرے چہرے کی طرف ہی نہیں دیکھ رہا، تو اس نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، تم آنکھ اٹھا کے چہرے کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ تو مسلمانوں نے جواب دیا، اب ان آنکھوں نے اس ہستی کو دیکھ لیا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد یہ کسی غیر محرم پہ نہیں پڑ سکتی۔ وہ تو اس بات کو نہیں سمجھتی تھی۔ وہ ذرا آگے بڑھی تاکہ ان کا بازو پکڑے، کیونکہ طبیعت ایک دوسرے کے ساتھ تو بہت کھلی تھی، کئی مرتبہ گناہ کر چکے تھے مل کے۔ تو جب اس نے ہاتھ آگے بڑھایا نا ان کو پکڑنے کے لیے، تو مرشد اللہ عنہ نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، ورنہ میں اپنی تلوار سے تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو وہ گھبرا گئی اور گھر چلی گئی۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ جیسے مرشد رضی اللہ عنہ نے اس عناق کے ساتھ ریسپونڈ کیا، آج ہمیں کسی بد کردار کے ساتھ گناہ کے معاملے میں ایسے ریسپونڈ کرنا چاہیے۔ جب آپ فرم ہیں، مضبوط ہیں، آپ نے سچی توبہ کر لی، آپ کے پاؤں کے نیچے چٹان ہے، کوئی آپ کو گناہ پہ کیسے مجبور کر سکتا ہے؟ ہاں، حدیث پاک میں کچھ دعائیں بھی ہیں، ان کو بھی پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ شریروں کے شر سے نجات عطا فرمائے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ایک دعا ہے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ ایک دعا ہے، اللہم لا تشمت بنا الاعداء ولا الحاسدین۔ کبھی ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ میں توبہ تو کر چکی ہوں مگر پرانی یادیں عذاب بن گئی ہیں۔ حضرت 6 سال گزر گئے، اس شخص کا خیال ذہن سے ہی نہیں جاتا۔ میں نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہوں مصلی پہ، مجھے اس وقت بھی اسی کا خیال آ رہا ہوتا ہے۔ بھائی، پرانی یادیں واقعی عذاب ہوتی ہیں، اور اللہ ہی اس عذاب سے نجات دے سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کے بعد، تلاوت کے بعد یا 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مدد مانگیں، اللہ رحمت کر دیجئے۔ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہوگا، اللہ اس پوری میموری کو ہی ڈیلیٹ کر دیں گے، ماضی کی کوئی بات یاد ہی نہیں آتی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ توبہ قبول ہونے کی چند علامات ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ماضی کی باتیں بھلا دیتے ہیں، خیال ہی نہیں آتا، کبھی اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں جاتی۔ تو اگر توبہ قبول ہو جائے گی تو یہ میموری بھی آٹومیٹیکلی ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ کبھی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا گناہوں کا اعتراف کرنا ضروری ہے؟ کہ میں مانوں کہ میں نے گناہ کیے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اعتراف کرنا پڑے گا، یا تو اس دنیا میں کرنا پڑے گا ورنہ پھر آخرت میں کرنا پڑے گا۔ نبی اسلام نے دعا سکھائی، ابوء لک بنعمتک و ابوء بذنبی، اے اللہ میں آپ کی نعمتوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ تو رب کے سامنے تو اعتراف کرنا ضروری ہے۔ جو دنیا میں نہیں کرے گا تو پھر وہ جہنم میں جا کے کرے گا۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ جہنمی کہیں گے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، بربادی ہے، ناس ہے ان
جہنم والوں کے لیے۔ تو دیکھیے، یا تو دنیا میں اعتراف کرنا پڑے گا ورنہ پھر جہنم میں جا کے تو اعتراف کرنا ہی پڑے گا۔ ذہن میں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ میں توبہ تو کر رہی ہوں، مجھے لگتا ہے میں گناہ سے بچ نہیں سکوں گی۔ بھئی میں نہیں بچ سکوں گی، اللہ تعالیٰ تو مجھے بچا سکتے ہیں، وہ تو اس پر قادر ہیں، لہذا اللہ سے دعا مانگیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بندہ خود توبہ پہ پکا نہ رہ سکے، توبہ کرے پھر توڑے، توبہ کرے پھر توڑے، اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھ لے۔ یہ ساتھ مل کر توبہ کے جو کلمات پڑھنے ہیں، ان کی برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آئندہ اس گناہ سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی خاص صفت بیان کی، فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فاستقم کما امرت ومن تاب معک، آپ بھی شریعت کے اوپر سیدھے رہیے، اور جو آپ کے ساتھ مل کر توبہ تائب ہوئے یعنی صحابہ۔ تو یہ صحابہ کی امتیازی شان تھی کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھے تھے۔ تو اس کی برکت ہوتی ہے، اللہ والوں کے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھ لیے جائیں، اللہ تعالیٰ آئندہ گناہوں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔